قاضی نور اللہ شوستری جو جہانگیر کے زمانے میں ہندوستان میں آیا، وہ اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھتا ہے کہ علی مرتضیٰ نے اپنی خلافت میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو ابو بکر اور عمر کی پالیسی کے خلاف ہو، بلکہ حضرت عثمان کی پالیسی کے بھی خلاف ہو، کوئی نہیں کیا۔ مثلا تراویح مسجد میں پورا مہینہ پڑھی جائے، یہ کام کیا تھا قائم حضرت عمر نے۔ حضور نے 3 رات سے پڑھی، حضور نے جب 3 رات پڑھی، پورا مہینہ نہیں، تو پورا مہینہ کس نے قائم کی؟ حضرت عمر نے۔ حضرت علی نے بھی اپنے وقت میں اس کو قائم رکھا، پورا مہینہ تراویح ہوتی رہی۔ جمعہ کی اذانیں کتنی ہوتی ہیں؟ بھائی جمعہ میں اذانیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 ایک پہلے ہوتی ہے، ایک بہرہ جلیل خطیب، ایک ہوتے ہیں خطیب غلام نے۔ تو جمعہ کی اذانیں کتنی ہیں؟ 2۔ تو 2 کس کی ایجاد ہے؟ حضرت عثمان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ پہلے مسلمان اتنی بڑی آبادی میں نہ تھے، اب بڑی آبادی ہو گئی، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان دی جائے اس کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن آواز دی جائے تو فرمایا فَضَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ سے جب جمعے کے دن آواز دی جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور فوراً ہاں کہو، اس کے بعد کاروبار ہو جاتا ہے حرام۔ تو فرمایا کہ اب اذان پہلی جو ہوگی، پہلی یہ نہیں ہوگی، اس میں لوگوں کو تیاری کا موقع مل جائے گا، اور یہ جو اذان ہے وہ بالکل خطیب کے سامنے ہو، تاکہ اس کے بعد کاروبار حرام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر 2-3 گھنٹے کاروبار بند رہے تو کتنا کاروباری لوگوں کا نقصان ہوگا؟ تو اسے بچنے کے لیے کہا کہ 2 اذانیں۔ اب 2 اذانیں حضرت عثمان نے قائم کی، علی نے قائم رکھی۔ تراویح کا نظام عمر نے قائم کیا، علی نے قائم رکھا۔ تو علی اپنے دور میں کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا کہ جو ان کی پالیسی کے خلاف ہو، ابو بکر کی، عمر کی اور عثمان کی۔ تو قاضی نور اللہ شوستری لکھتا ہے کہ حضرت علی اپنے دور میں کوئی ایسا کام نہ کر سکے کہ جس میں ان کی پالیسی سے اختلاف کریں، ہر بات میں ان کے قدم قدم پر چلتے رہے۔ He stepped in his shoes